اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم نماز جنازہ کی امامت کے متعلق پڑھیں گے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے اور کس کا حق زیادہ ہے جنازہ پڑھانے کا۔ نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، یعنی جو اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے اندر جو وقت کا حکمران ہوگا اس کا حق زیادہ ہے، اور اس کے بعد قاضی کو ہے، قاضی کے بعد پھر امام جمعہ کا حق ہے، اور امام جمعہ کے بعد امام محلہ کا حق ہے، جو محلے کا امام ہے، پھر ولی کو حق ہے۔ امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے، اور یہ بھی اس وقت کے ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے۔ یعنی امام کی محلے کے امام کے بعد ولی کو حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ ولی سے مراد اس کا باپ، بیٹا، بھائی، جس طرح کے درجے ہیں نکاح کے اندر ولی کے درجے ہیں، اسی طرح ہی نماز جنازہ کے اندر بھی ولی کے درجے ہیں، اور ولی سے محلے کا جو امام ہے وہ مقدم ہے، یعنی وہ بہتر ہے، اور ولی اس وقت بہتر ہے جب کہ محلے کے امام سے زیادہ علم والا ہو، تو پھر ولی بہتر ہے، ورنہ محلے کا امام بہتر ہے۔ ولی سے مراد میت کے اسبا ہیں، اور نماز پڑھانے میں اولیاء کی وہی ترتیب ہے جو نکاح میں ہے، جو نکاح میں ولی کی ترتیب ہے اسی طرح ہی نماز جنازہ میں ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے باپ کو بیٹے پر مقدم ہے، اور نکاح میں بیٹے کو باپ پر۔ البتہ اگر باپ عالم نہیں اور بیٹا عالم ہے تو نماز جنازہ میں بھی بیٹا ہی مقدم ہوگا، یعنی پھر بیٹا ہی پڑھائے گا، باپ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اسبا رشتہ دار نہ ہوں تو پھر جو رحم کے رشتہ دار ہیں وہ ولی بنیں گے، رحمی رشتہ دار۔ میت کا ولی اقرب یعنی سب سے زیادہ نزدیک کا رشتہ دار اگر غائب ہے تو جو دور کا رشتہ دار ہے وہ حاضر ہے تو وہی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اس کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھایا بھی جا سکتا ہے، جبکہ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا دور ہو کہ اس کے انتظار میں قباحت ہو، حرج ہو، پہنچ نہیں سکتا، تو پھر جو دور کا رشتہ دار ہے وہ ولی ہے، لہٰذا وہ خود پڑھائے یا دوسرے سے پڑھوائے۔ عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے گا، اس کا خامد، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی پڑھائے گا۔ اسی طرح مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اوروں پر مقدم ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر پڑوسی جو ہے وہ حق زیادہ رکھتا ہے کہ وہ پڑھائے۔ اور اسی طرح عورتوں اور بچوں کو نماز جنازہ کی ولایت نہیں ہے، یعنی وہ ولی نہیں بن سکتے، بچے اور عورتیں۔ ولی اور بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے دے، یعنی خود پڑھائے یا دوسرے کو اجازت دے سکتا ہے۔ میت کے ولی اقرب یعنی قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار دونوں موجود ہیں
تو جو قریب کا رشتہ دار ہے اس کو اختیار ہے کہ دور کے سوا کسی اور سے پڑھا سکتا ہے، اور جو دور کا رشتہ دار ہے اس کو منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں، وہ منع نہیں کر سکتا، کیونکہ قریبی رشتہ دار اس کا ولایت میں حق زیادہ ہے۔ عورت مر گئی، شوہر اور جوان بیٹا چھوڑا، تو ولایت بیٹے کو ہے، شوہر کو نہیں۔ البتہ اگر یہ لڑکا اسی شوہر سے ہے تو پھر باپ پر پیش قدمی مکروہ ہے، یعنی پھر وہ باپ پر مقدم نہ ہو بلکہ باپ کو اجازت دے کہ وہ پڑھائے، اسے چاہیے کہ باپ سے پڑھوائے۔ اگر دوسرے شوہر سے ہے تو ستیلے باپ پر تقدم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ بیٹا دوسرے باپ سے ہے تو پھر وہ تقدم کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیٹا بالغ نہ ہو تو عورت کے جو اور ولی ہوں ان کا حق ہے، شوہر کا نہیں، دوسرے ولیوں کا حق ہوگا۔ دو یا چند شخص ایک درجہ کے ولی ہوں تو زیادہ حق اس کا ہے جو عمر میں بڑا ہے، یعنی ایک باپ کے 2-4 بیٹے ہیں اور وہ برابر کے ہیں تو پھر یعنی علم میں بھی برابر ہیں تو پھر اس کا حق زیادہ ہوگا جو عمر میں بڑا ہوگا، وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح ہو گیا کہ ایک بیٹے نے کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا ہے اور بڑے بھائی نے کسی اور کو کہہ دیا، چھوٹے نے کسی اور کو کہہ دیا، بڑے نے کسی اور کو کہہ دیا، تو اب جس کو بڑے نے کہا ہے اس کا حق ہے، وہ پڑھائے گا، وہ مقدم ہے۔ میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز فلاں پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے، تو میت کی یہ وصیت باطل ہے، ضروری نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس وصیت سے ولی کا حق نہیں جاتا رہے گا، ولی کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ اگر ولی صاحب علم ہے تو اس کا حق ہے، چاہے مطلب کہ میت نے وصیت ہی کی ہو، لیکن اگر ولی صاحب علم نہیں تو پھر میت کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، پھر وہ پڑھائے۔ ولی کے سوا کسی ایسے نے نماز پڑھائی جو ولی پر مقدم نہ ہو اور ولی نے اسے اجازت بھی نہ دی، تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کر سکتا ہے۔ ولی نے اجازت بھی نہیں دی اور پڑھانے والا ولی پر مقدم بھی نہیں، تو اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے اور ولی اس نماز میں شریک بھی نہیں ہوا، تو اب ولی کو حق ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر لوگوں نے دفنا دیا ہو تو ولی کو حق ہے کہ اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھے، قبر پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن چیزوں سے تمام نمازیں فاسد ہوتی ہیں یعنی ٹوٹتی ہیں، نماز جنازہ بھی ان سے ٹوٹ جاتی ہیں، سوائے ایک بات کے کہ عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو نماز جنازہ نہیں ٹوٹتی، یعنی عورت اگر مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو نماز جنازہ نہیں ٹوٹتی، باقی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو، میت خواہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہو، اور اگر چند ہوں تو ایک کے سینے کے مقابل اور قریب کھڑا ہونا ضروری ہے، باقی چاہے دور ہوں، ایک کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک کے قریب کھڑا ہو۔ امام نے 5 تکبیریں کہیں تو 5ویں تکبیر میں مقتدی امام کی مطابقت نہیں کرے گا، اس کی اقتداء نہیں کرے گا، بلکہ چپ کھڑا رہے،
جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ بعض تکبیریں فوت ہو گئیں، یعنی اس وقت آیا کہ بعض تکبیریں ہو چکی تھیں، یعنی 1 یا 2 تکبیریں ہو گئی تھیں، تو فوراً شامل نہ ہو، اس وقت ہو جب امام تکبیر کہے پھر شامل ہو۔ اور اگر انتظار نہ کیا بلکہ فوراً شامل ہو گیا تو امام کے تکبیر کہنے سے پہلے جو کچھ اس نے ادا کیا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر وہیں موجود تھا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہا، چاہے غفلت کی وجہ سے دیر ہوئی یا نیت کرتے کرتے ہی رہ گیا، تو یہ شخص اس کا انتظار نہ کرے کہ امام دوسری تکبیر کہے تو اس کے ساتھ شامل ہو، بلکہ فوراً شامل ہو جائے۔ یہ انتظار نہ کرے، جو اس وقت قریب تھا، اس وقت موجود تھا، یہ نہ انتظار کرے۔ مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں، یعنی 1 2 یا 3 تکبیریں نکل گئیں اور آدمی شامل ہوا نماز جنازہ میں، اسے مسبوق کہتے ہیں، جس کی کچھ تکبیریں جا چکی ہوں۔ تو جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ تکبیریں کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو گھر والے میت کو اٹھا لیں گے، کندھوں پر اٹھا لیں گے، دعائیں نہ پڑھے، بس تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔